بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ پچھلی کئی صدیوں سے اس دنیا نے بہت سے انقلابات اپنی آنکھوں سے دیکھے، جس میں روبسپیئر کا انقلاب فرانس، روسو اور والٹیئر کا آزادی کا انقلاب۔ ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ انقلابات اپنے ہی بچوں کو زندہ نگل گئے۔ گلوٹین کلچر کا آغاز ہوا اور ایک عرصے تک انصاف کی گردن کاٹتا رہا۔ یہ بدترین انقلاب سب کو نگل گیا۔ لاکھوں جانے جانے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ انقلاب ہی نامکمل تھا، جس کو نپولین بوناپارٹ کی فوجی آمریت نے کچل کر رکھ دیا۔ لینن کا انقلاب، اس میں لاکھوں روسی قتل ہوئے۔ تاریخ کے اوراق اس کی قتل و غارت سے سرخ ہو گئے۔ اس انقلاب کو سرخ انقلاب کا نام دیا گیا۔ کیوبا کا انقلاب، جنوبی امریکی ممالک میں چے گویریا کا یلغار غرض جیسا بھی انقلاب ہو، انقلاب کے نام پر لاکھوں جانوں کا خون بہایا گیا۔ ان تمام تر انقلابات میں وہ لوگ بھی مارے گئے جو انقلاب کے نعرے سے واقف بھی نہ تھے۔ مگر ایک ایسا انقلاب جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو روشن کر دیا، جو اس دنیا میں موجود تمام تر حکومتوں کے لیے، تمام تر انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ ایک ایسا انقلاب ہے جس میں کسی ایک بے گناہ کا خون بھی نہ بہایا گیا۔ اس انقلاب کی داستان کچھ یوں ہے۔ 7ویں صدی قبل مسیح میں یہ انقلاب عرب کی سرزمین سے نمودار ہوا اور اپنے مثبت اثرات پوری دنیا کو دکھاتا ہوا قیامت تک اس دنیا میں موجود سب انسانوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ 7ویں صدی قبل مسیح سرزمین عرب پر وحشت کی رات چھائی ہوئی تھی۔ تمدن کی صبح ابھی تک جلوہ گر نہیں ہوئی تھی۔ ہر طرف ایک انتشار تھا۔ انسان اور انسان کے درمیان ایک تصادم تھا۔ جنگ و جدل اور لوٹ مار کا دور دورہ تھا۔ شراب اور جوئے سے ترکیب پانے والی جاہلانہ ثقافت زوروں پر تھی۔ قریش نے مشرکانہ مذہبیت کے ساتھ کعبہ کی مجاوری کا کاروبار چلا رکھا تھا۔ سود خوری عام تھی۔ کمزوری کو غلام بنا کر رکھا تھا۔ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپس میں ذرا ذرا سی بات سال ہر سال کی دشمنی کا آغاز کیا جاتا۔ فتنہ و فساد، لوٹ کھسوٹ، بغض و حسد، زنا و سرقہ، ظلم و تعدی کا بازار سرگرم تھا۔ پورے کا پورا معاشرہ ذہنی انحطاط اور فکری انتشار کا شکار تھا۔ غرض ہر طرح کی معاشرتی برائیاں عام تھیں۔ ایسے میں دنیا کا سب سے بڑا ہادی لازوال انقلاب برپا کرنے والا، سب انسانوں سے برگزیدہ انسان مبعوث ہوا، جس کی جبین تابناک نے نور حقیقت کی شعائیں نکل رہی تھیں، جس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر کیسر و کسریٰ کے تخت لرز گئے۔ استبداد و استعمار کی زنجیریں کٹ گئیں، رنگ و نسل کی تمیز مٹ گئی، انسانیت کا کھویا ہوا وقار بحال ہوا، دکھی انسانیت نے سکھ کا سانس لیا، انصاف کی باد صبا چلنے لگی۔ دنیا کے سب سے بڑے مبلغ اور داعی کی تعلیمات نے انسان کو بدل کر رکھ دیا۔ ظاہر و باطن نے ایک ہی رنگ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے خیالات بدل گئے، عادات و اطوار بدل گئے، نگاہ کا زاویہ تبدیل ہو گیا، رسوم و رواج بدل گئے، حقوق و فرائض کی تقسیم، خیر و شر کا معیار، حلال و حرام کے پیمانے سب بدل گئے، دستور و قانون بدل گئے، جنگ و صلح کی اسالیب بدل گئے، معیشت، معاشرت، تمدن، غرض ایک ایک ادارے اور ایک ایک شعبے کی کایا ہی پلٹ گئی۔ دنیا کا یہ پہلا انقلاب جس میں صرف اور صرف خیر و فلاح نظر آئی، کسی گوشے میں کوئی شر باقی نہ رہا، کسی کونے میں کوئی فساد، بگاڑ، الجھن، کچھ باقی نہ رہا۔ ہر طرف بناؤ ہی بناؤ، تعمیر ہی تعمیر، ارتقاء ہی ارتقاء، اور محبت ہی محبت عام ہو گئی۔ تاریخ شاہد ہے
کہ اس 30 سالہ انقلاب نے صرف امن ہی امن کا درس دیا۔ رسول انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ انقلاب کا بغور مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کتنی جانیں تلف ہوئیں، کتنی عصمتیں تار تار ہوئیں، کتنے گھروں دے خاکستر ہوئے، کتنے شہر جلے، کتنا مال و اسباب لوٹا۔ آپ کی نگاہ بے سود واپس لوٹ آئے گی۔ آج عصر حاصل کے انسان نے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فراموش کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ کی فضا سسکیوں سے معمور ہے۔ ہماری بے حسی اور بے بسی نقطۂ عروج کو چھو رہی ہے۔ امت مسلمہ نے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا کر دنیاوی مفاد کی خاطر یہود و نصارہ کی غلامی کا پٹکا اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے۔ آج ہم نسخہ کیمیا کا دیا ہوا درس بھلا کر جشن ولادت خیر الورا منا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آقا کے غلام ہیں اور ہم نے اس غلامی میں اپنے سارے فرائض ادا کر دیے ہیں۔ ہم ربیع الاول کے مہینے میں محلوں، گلیوں اور اپنے گھروں کو چراغاں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں۔ ہمیں محفل میلاد منعقد کرنے والوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ جب تک ہم والی مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو اپنا شعار نہیں بناتے، جب تک ہم اپنے دلوں کو طاغوتی طاقتوں کی گرفت سے آزاد نہیں کراتے، جب تک ہم واعتصموا بحبل اللہ کا بھولا ہوا سبق یاد نہیں کر لیتے، جب تک ہم انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے بہترین نمونہ نہیں بنا لیتے، تب تک ہم مسلمان ناکام ہیں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان باہمی نفرتیں ختم ہو جائیں، نا امیدی، شکست خوردگی کا نام و نشان نہ رہے، احساس کمتری جیسی مہلک بیماری سے مسلمانوں کو نجات مل جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ تمام سماجی، معاشی، اقتصادی، معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے اور ہم مسلمان بحیثیت قوم سارے دنیا کو فتح کر لیں، تو ہمیں امن کے مسیحا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ وہی تعلیمات جنہوں نے اس دنیا کا سب سے بڑا، لازوال اور عظیم ترین انقلاب برپا کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔